نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے کس کو پکارا گیا ہے؟ والوالدات، تمام ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، امت مسلمہ کی ماؤں کو بلایا ہے۔ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ۔ بس یہاں تک ہم آیت کو پڑھیں گے اور سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں اور الساری کی ساری، تمام، ٹھیک ہے، اور تمام، والدہ دیکھیں کیا ہے، آرام سے اردو میں دیکھا کریں، ہمیں سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں والدہ، والدہ ہے نا، تو جمع کیا ہو گیا؟ والدات، تمام مائیں، تمام مائیں، ساری کی ساری مائیں جتنی بھی ہیں، سب کو حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ یغضین، یا وہ کیا کریں؟ را زواد این رضا روٹ ورڈ ہے، کس کا؟ رضات کا۔ رضات، رضات کیا ہوتا ہے؟ دودھ پلانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں وہ ہل گیا ہوا ہے، وہ ٹیڑھا ہو چکا ہوا ہے، یہ تو حال ہے، میں یہی چاہتی یہ ٹیڑھا نہ ہو۔ اچھا جی، یہ رضاعت جس کا میننگ ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہونا، دودھ پلانا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا مشکل ہے بھئی، یہ تو بہت مشکل کام ہے ویسے۔ رضاعت جو ہے دودھ پلانے کو کہتے ہیں، رضا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، یورزینہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو حروف علت ہو، تو یہاں سے کیا ہے جی؟ یا وہ کے لیے را زواد اینڈ رضا آ رہا ہے پورا، دیکھیں، اور نون عورتوں کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کیا کریں؟ وہ دودھ پلائیں، وہ رضاعت کریں بھی لکھ سکتے ہیں ہم، وہ رضاعت کریں، رضاعت کا مطلب کیا ہے؟ دودھ پلانا۔ وہ دودھ پلائیں، کون؟ عورتیں، یہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دودھ پلائیں عورتیں، تمام مائیں، جتنی بھی مائیں ہیں وہ دودھ پلائیں عورتیں۔ کس کو دودھ پلانا ہے جی؟ یرضین، وہ دودھ پلائیں اولادہن، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پہ ہم لکھیں گے اس کو، دیکھیں، اولاد، اولادہ، اولاد اردو کا ورڈ ہے، ولد کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، اور ولدن اولاد کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں تو سیدھا سیدھا اولاد، قرآن عربی میں بھی اولاد کہتے ہیں۔ اولادہ، اولاد کو ہنہ، ان عورتوں کی، اولاد کا اولاد ہی آ جائے گا، ان عورتوں کی، ہنہ کی ضمیر عورتوں کے لیے، ان عورتوں کی، ٹھیک ہے؟ اولاد کو ان عورتوں کی، یہ عورتیں میں نے نہیں لکھنا، عورتوں لکھنا ہے، عورتوں کی، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمام مائیں وہ دودھ پلائیں اولاد کو ان عورتوں کی، ٹھیک ہے؟ یا اللہ، یہ کوئی ہو میرے پاس اس کو دیکھے، یہ بہت مشکل معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اچھا جی، اور کتنا پلانا ہے دودھ؟ اب یہاں سے سب سے پہلے تو ہمیں کیا حکم ہو رہا ہے؟ تمام ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو، اور کتنے دودھ پلائیں، کتنا پلائیں، اور کتنی دیر پلانا ہے۔ ایک تو سب کو حکم ہے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ کوئی غریب پلائیں، امیر نہ پلائیں، یا جو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں وہ نہ پلائیں، تمام مائیں فرض ہے ان پر، جو ماں دودھ نہیں پلائے گی سوال کیا جائے گا، وہ بچے سوال کریں گے دودھ کا، ٹھیک ہے جی؟ تو کتنا پلائیں، کتنی دیر پلائیں، تمام۔ اب یہ ایک سوال ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیا لڑکے کو کتنا پلائیں، کتنا عرصہ، اور لڑکی کو کتنا عرصہ پلائیں؟ اور آپ یہاں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا اولاد کو، تو اولاد لڑکا بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی کو اتنا پلائیں، لڑکی کو، تو یہ دونوں ہی اولاد ہوتے ہیں، تو لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکے کو 2 سال، بہت جگہ میں کہا جاتا ہے ایسا ٹوٹل کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے جی؟
کتنا پلائیں جی؟ ہولین، ہول، ہم یہاں پہ ہال کو پہلے دیکھیں گے. ہال کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہال. ہال کسے کہتے ہیں؟ سال کو، سال کو کہتے ہیں. اور کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد، ارد گرد. جب ہم اردو میں کہتے ہیں ماحول، ٹھیک ہے، تو عربی میں ہال کا مطلب ارد گرد ہوتا ہے. ارد گرد یا آس پاس بھی کہتے ہیں، آس پاس. اب اس لفظ کو ہم جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس لفظ سے کہ اس کا اصل میں، اور اس کے اور میننگ ہوتے ہیں حائل ہو جانا. ایک اور میننگ ہوتا ہے حائل ہونا، حائل ہونا، ارد گرد ہونا جو ہے نا، حائل ہونا. حائل بھی اسی کو کہتے ہیں، ارد گرد ہونے کو. ٹھیک ہے جی. تو سال کو کیوں کہتے ہیں؟ سال کس وجہ سے کہتے ہیں؟ سال کی وجہ کیا ہے کہنے کی؟ کیونکہ سال بھر میں سورج جو ہے، سورج زمین کے گرد کیا کرتا ہے؟ ارد گرد، گرد آیا نا، گرد، چکر کاٹتا ہے، چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے، زمین کے حائل کیا ہوا اس نے اپنے ارد گرد. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے؟ سورج جو ہے زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں. اس کی بڑی غلطی ہو رہی ہے آج، نیا لے کے اور اس کے ساتھ اور ہی مسئلہ بنا ہے. خیال ٹائٹ نہیں ہے تو وہ کیا ہے، ہل رہا ہے بار بار اپنی جگہ سے. ایک منٹ اس کو ذرا ٹھیک کر لوں. یہ ٹائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہل رہا ہے. میرا اتنی ٹائٹ کیا تھا مگر یہ ہل رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں، کر تو رہی ہوں کوشش. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہل کے نیچے کی طرف آ جاتا ہے. اچھا جی. تو سورج کا زمین کے ارد گرد چکر کاٹنا، جب پورا چکر کٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا سال میں چکر کٹتا ہے. ایک سال میں سورج کا جو چکر اور چاند اور سورج کا چکر ہوتا ہے نا، اسی کو سال کہتے ہیں. اس لیے عربی میں ہال کو سال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چاند اور سورج کے سے چکر کاٹنے کو زمین اپنی گردش پوری کرتی ہے. زمین گردش پوری کرتی ہے، سورج نہیں کرتا، زمین چکر پورا کرتی ہے، تو اس کو سال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں دیکھیں کیا آ رہا ہے جی، ہولین. اور اس میں آپ کہتے ہیں لاہول والا قوت بھی آتا ہے. اسی ورڈ سے آپ غور کریں، اسی ہال ورڈ سے محال بھی بنتا ہے. محال، محال. تو محال کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہتے ہیں کہ حال بھی بنتا ہے، ہال سے حال بھی بنتا ہے. یہ آج جو ہم جس میں پریزنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو محال کیا ہوتا ہے؟ جو نہ کر سکے، نہ کر سکے. تو اس میں کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی اسی میں آتا ہے. اور اس کے بعد حوالے بھی بنتے ہیں، حوالے کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے حوالے کرنا. ایک ورڈ سے بہت سے ورڈ بنتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ یہاں پہ یاد رکھنا ہے ہم نے سال، کیونکہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے. سال میں، ایک سال میں جو پورا ہوتا ہے وہ چکر، اس کو سال کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہال. تو یہاں کیا ہے؟ ہال سال ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام مائیں وہ دودھ پلائیں اولادوں کو ان عورتوں کی. ہال، ہال سال، اور ہولینی 2 سال. یہ کیا ہے؟ تسنیہ. یہاں پہ یہ تسنیہ آ گیا ہے، 2 سال. کتنا دودھ پلانا ہے جی؟ 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے. کتنے 2 سال؟ اور یہاں پہ دیکھیں لکھا کیا رہے؟ کاملین، کامل. روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف، کاف میم لام کمل. اور یہ یا نون ساتھ آ رہا ہے تسنیہ کے لیے. کیا مطلب ہے؟ کامل سے بنا مکمل، مکمل 2 سال، مکمل 2 سال. ٹھیک ہے. مکمل 2 سال ہم اسے 2 کاملین سے آ رہا ہے. مکمل 2 سال، مکمل 2 سال. ٹھیک ہے. 2 دفعہ آیا اس میں، ہولینی کاملینی. 2 سال، پورے 2 سال، مکمل 2 سال. اس میں سے ایک دن کم نہ زیادہ. اب کیا ہے کہ مائیں کیا کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان کو دودھ 2 سال پلانا ہے، 2 سال سے اوپر نہیں پلانا. لیکن کس حساب سے پلانا ہے؟ شمسی اعتبار سے، سوری قمری اعتبار سے، قمری چاند کے اعتبار سے. ہاں، سورج کے اعتبار سے نہیں پلائیں گے، چاند کے اعتبار سے پلائیں گے. کیونکہ ہمارے جو سال ہیں وہ چاند کے ساتھ، جو امت مسلمہ کے چاند ہیں، وہ جو ہجری کا سال جو چڑھا ہوا ہے وہ چاند کے ساتھ ہے نا. تو یہ چاند کے ساتھ جو ہمارا سال ہے، ہمارا حج چاند کے ساتھ ہے، ہمارا رمضان چاند کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدت بھی چاند کے ساتھ ہے. اور اسی طرح رضات بھی چاند کے ساتھ ہے. چاند کے حساب سے جو اسلامی مہینے اس کے حساب سے شروع کیا جائے گا،
اور 2 سال کے اندر اندر اس کو ختم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل بھی یہ نہیں ہوگا کیونکہ 2 سال سے ایک دن بھی اوپر ہوا تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو 2 سال کے اندر اندر پورے 2 سال پلایا جا سکتا ہے, یا ہم کسی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال سے کچھ کم کر لیں, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کہا گیا, الوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, تمام کی تمام مائیں وہ دودھ پلائیں عورتیں اولادوں کو ان عورتوں کی 2 سال مکمل 2 سال. لمن, اب یہ کن کے لیے آ رہا ہے؟ ایک تو پہلے تو حکم آیا ہے سب عورتوں کے لیے, جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب مسلمان عورتوں کے لیے حکم آیا ہے. لیکن اس کے بعد اگلا جو حکم آ رہا ہے, اگر ہم یہاں دیکھیں تو وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے 2 طرح کی عورتیں. ایک تو گھر بیٹھی عورت ہے, گھر میں بس رہی ہے عورت, ٹھیک ہے. دوسری کون سی ہے؟ طلاق یافتہ, طلاق یافتہ. اور ایک کون سی ہوتی ہے؟ بیوہ, ٹھیک ہے, ایک بیوہ بھی ہوتی ہے. یہاں پہ پہلے کس کی بات ہوگی؟ طلاق یافتہ کی, کیونکہ یہاں طلاق کا پہلے موضوع چل رہا ہے تو طلاق یافتہ کی بات ہوگی. گھر میں ہے بیوی تو ہم سب جانتے ہیں کہ حق مہر کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا پانی اور خرچہ سب وہ خود ہی کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا بات ہونے لگی ہے؟ یہاں پہ طلاق یافتہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن, لام زیر لی واسطے, من جو, واسطے جو, یہ کون سی جو ہے؟ طلاق یافتہ یا جس کو طلاق ہو رہی ہو, ان کا آپس کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے. واسطے جو ارادہ ارادہ کرے, سمپل ارادہ. روٹ ورڈ کیا ہے؟ را واو دال رود. ارادے کا روٹ ورڈ ہے الف واو یا حروف علت ہے. یہ ایسے حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا ہے جی؟ واؤ گر کے الف بن جاتا ہے, آپس میں بدل جاتے ہیں. تو واؤ گر کے الف بن جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ارادہ. تو سامنے ارادہ لکھا ہے, ہم ہا لگاتے ہیں, عربی میں ہاں نہیں ہوتی, زبر ہے, ارادہ. جو وہ ارادہ کرے. اب یہ ارادہ کون کر رہا ہے؟ جو وہ ارادہ کرے. اس کا شوہر پلوانا چاہ رہا ہے بھائی, اگر وہ چاہ رہا ہے کہ دودھ پلائے اور وہ عورت بھی چاہ رہی ہے کہ دودھ پلائے, یہ جو آ رہا ہے نا آگے الف, اس میں الف آ رہا ہے, نہیں آ رہا, ارادہ. جو وہ چاہے, ان یہ کہ, کیا چاہے؟ ان یہ کہ یتم, یا وہ تا میم میم تمام روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ تمام. میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو میم پہ یہ اس سے تمام ہو جاتا ہے. وہ تمام ہونا مطلب مکمل کرانا, وہ مکمل کروائے, پورا کروائے, ٹھیک ہے. وہ عورت کروائے یا وہ مرد کروائے, جو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ پورا کروائے. کس کو پورا کروائے؟ الردات. سمپل کیا رہا ہے جس کو ہم مٹائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ دوسرے اس میں نا یہ پورا نہیں آتا. الردات کسے کہا گیا؟ الردات نہیں, آئینہ نہیں, الردات, ٹھیک ہے. دودھ پلانا, دودھ پلانا. ہمارے ہاں الردات ہم لکھتے ہیں جب رضات تو ایسے لکھتے ہیں رضات. عربی میں کیا ہے؟ گولتا اس طرح سے آ جاتی ہے. تو کیا ہے؟ جو یہ کہ جو وہ وہ پوری کروائے, الردات دودھ پلانا یا دودھ پلانے کی مدت, وہ وقت یا مدت کو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس دودھ پلانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کس نے کھلانا ہے کس نے پلانا ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں اور علا اوپر. اور یہ یاد رکھیں جس کو طلاق ہو رہی ہے یا وہ خلا بھی لے رہی ہے, اور اگر کوئی پریگننسی ظاہر ہوگی, اللہ نے پہلے ہی فرمایا اگر اسے پریگننسی ظاہر ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ فوراً اپنے شوہر کو بتائے گی کیونکہ وہ حق رکھتا ہے اس کا. اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہے جی؟ اب اس کا خرچہ جو ہے اس کے بچے کی وجہ سے اس کا خرچہ ہے. اگر بچہ نہیں ہے تو پھر خرچہ نہیں ہوتا, اس کے وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر بچہ ہے تو وہ بچہ اگر وہ حامل سے ہے تب بھی, اور اگر وہ اس کے ساتھ ہے دودھ پلانا ہے تب بھی. علا اوپر, اب یہاں دیکھیں تمام میم والے کون ہیں؟ واو لام دال ولد. ولد کہتے ہیں والد, دیکھیں کیا بننا ہے, اور والد سے بنتا ہے یہ دیکھیں مولود, واو اس کو جا کے لگ جائے گا, اور لام دیکھیں کس سے؟ مولود. ہمارے ہاں مولود کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں نا مولود. تو یہ کیا ہے؟ باپ, بچے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے والا.
بچے والا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اگر ہم اسے اس کی لیں بالکل الفاظوں کے ساتھ. بچے والا مطلب بچے کا باپ، بچے کا باپ، ٹھیک ہے. اور اوپر بچے کے باپ کے کیا ہے جی؟ رزق ہننا، رزق کس کا؟ رزق ہننا، ان عورتوں کا جو طلاق دی جا رہی ہے یا چھوڑی جا رہی ہیں، وہ ان عورتوں کا رزق. رزق کیا ہوتا ہے جی؟ کھانا پینا، کھانا پینا ان عورتوں کا، ٹھیک ہے. بہت آسانی سے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہاں اور اعلی اوپر، اوپر ہے بچے کے باپ پر رزق ان کا یا کھانا پینا ان عورتوں کا. ہم رزق بھی لکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی لکھ سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں رزق کیا ہوتا ہے، کھانا پینا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اور کیا ہے؟ ایک تو رزق ہے، اور کیا ہے؟ وہاں اور کسوتہن، کاف سین واو کسور روٹ ورڈ ہے. کس کا ہے کسور روٹ ورڈ؟ پہننا، پہننا یا پہنانا، پہنانا. تو پہنایا کیا جاتا ہے؟ پہنا کیا جاتا ہے؟ کپڑا، ہے نا. تو کسوتو جمع آ رہا ہے واؤ پہ، دیکھیں کسوتہن، پہنانا. کیا پہنانا؟ کپڑا پہنانا، ڈیفینیٹ کپڑا پہنانا. کپڑا لتا بھی کہہ سکتے ہیں، ہم لکھتے ہیں نا کپڑا لتا، یا ہم کپڑا پہنانا، پہننا نہیں پہنانا ہے، پہنانا. ہننا ان عورتوں کو، ان عورتوں کا یا ان عورتوں کو. رزق ان عورتوں کا اور کپڑا پہنانا ان عورتوں کو. اور کپڑا پہنانا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یہاں پہ لباس بھی کہہ سکتے ہیں، لباس ان عورتوں کا. کس وقت میں؟ یہ 9 مہینے اس کے حمل کے، اور اگلا کیا ہے جی؟ ایک تو 9 مہینے حمل کے ہو گئے، اور دوسرا جی یہ ہے، ایک نا بیٹی کو بلا لیں. اور اگلا کیا ہے؟ اگلا یہ ہے اسما، ذرا ادھر جلدی اسما کو بھیج. اچھا 9 مہینے دیکھیں حمل کے ہو گئے، اور باقی کیا ہے جی؟ باقی ہیں 2 سال، یا اس میں جتنا سال، جتنے وقت تک وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے کیا ہے؟ یہ کپڑا پہنانا اور کھانا کھلانا اس باپ کی ذمہ داری ہے جس کا وہ بچہ ہے. ٹھیک ہے، بچے والا آ گیا نا. تو یہ وہ ہے. اس میں بار بار ہل رہا ہے، اس کے پاس کھڑی ہو، بہت تنگی ہوگی مجھے، یہ نیا ہے اور بڑا تنگ کر رہا ہے. اور کسوتہن، یہ ہل جاتا ہے، ذرا چیک کر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کس طرح سے دینا ہے. تنگ کر کے دینا ہے نہیں، بالمعروفی، باضابطہ ساتھ، المعروف. اور یہ معروف کا میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، بھلائی سے، نیکی سے، بھلائی سے، نیکی سے، اور بھلے چنگے طریقے سے، دستور کے مطابق. دستور کیا ہوتا ہے؟ قانون. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جو عورت ایسے ہے تو پھر اس کا جو بچے کا کھانا پینا سب کچھ اچھے طریقے سے دے. ٹھیک ہے. دراصل بات یہ ہے، میں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ضد اور انا، ضد آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے جھینا جھپٹی آ جاتی ہے. اس ضد اور انا کی خاطر یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تنگ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نہ تمہاری ضد ہوگی نہ آنا ہوگی، بلکہ تم انہیں خوشی خوشی یہ کام کرو گے. معروف کا مطلب یہی ہے، دستور کے مطابق. اور پھر اگلا کیا کام ہے؟ وہی کام، لا تکلفو، لا نہ، تا باب تک فاول ہے وہ، اور کاف لام فا کلف روٹ ورڈ ہے تکلیف کا. کلف، کلف لگی ہوتی ہے نا، کلف کو میخا کلف اسے لے کرتے ہیں کہ انسان کلف کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اکڑ آ جاتی ہے، تو تکلیف میں ہوتا ہے. تو اسی طرح کلف اس کا روٹ ورڈ ہے. نہ وہ تکلف، نہ تکلف، لام پہ شد آ رہا ہے، نہ وہ تکلیف دی جائے. تکلیف کیا ہے؟ تنگ کیا جائے. نہ وہ تنگ کیا جائے کس کو؟ نفسن، کسی جان کو. نفسن، کسی جان کو، کسی بھی جان کو، نہ وہ عورت نہ مرد، نہ وہ دادا دادی اس میں آ جاتے ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، کسی کی بھی،
کسی کو تنگ نہ کیا جائے. اس میں سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ شوہر آ رہا ہے جی. شوہر کیوں آ رہا ہے؟ کہ اگر شوہر جتنا کما رہا ہے اس کے مطابق جتنا وہ کما رہا ہے اس کے مطابق سے آپ اس کو تنگ کریں گے، اس سے زیادہ تنگ نہیں کیا جائے گا، اس کی کمائی کے مطابق اس کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلے نفس جان میں شوہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نہ وہ تنگ کیا جائے کسی جان کو، الا مگر کس کے؟ وسعہا. اب ہم پھر اس کو مٹائیں گے. واؤ سین اینڈ وسع روٹ ورڈ ہے وسعت کا. ہم اردو میں بھی کیا کرتے ہیں، اس طرح تا لگاتے ہیں تو وسعت ہو جاتی ہے. وسعت کیا ہوتی ہے جی؟ وسعت کو ہم وسعت ہی لکھ سکتے ہیں، طاقت لکھ سکتے ہیں، قوت لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی کمائی کی طاقت، قوت، وہ جتنا اس کی وسعت ہے. ٹھیک ہے، وسعت وسعت اس کی. ہاں کی ضمیر مؤنث کیوں ہے؟ مؤنث سے عورت کو پتہ چل رہا نہیں، نفس جان کی کو کہا جا رہا ہے. نفس یا جان کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، طاقت یا قوت ہاں اس کی طاقت اور قوت کے مطابق جو اس کی جان جتنا کر سکتی ہے جس مرد کی، اتنے مطابق اس کے اوپر وزن ڈالا جائے، زیادہ نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے، نہیں نہ وہ تکلیف دی جائے، نہ وہ تنگ کیا جائے کسی جان کو مگر وسعت کی جتنی وہ کر سکتا ہے. لا تضار، لا نہ، تا پھر باب تفعول ہے وہ. اب اس وقت یہ نہ تا باب تفعول ہے وہ، نہ وہ اور پھر کیا ہے؟ زار رو ہے. دیکھیں اس پہ کیا آ رہا ہے، آپ غور کریں. اس پہ کھڑی یہ مد بھی آ رہی ہے اور را پہ شد بھی ہے. ضرر روٹ ورڈ ہے، ضرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان کو. نقصان یا پھر مشکل بھی کہہ سکتے ہیں. ضرر تکلیف یا نقصان. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تکلیف کہہ سکتے ہیں، نہ وہ تکلیف یا نقصان دیا جائے، نقصان دیا جائے. ٹھیک ہے، نہ لا تضار، نہ وہ تکلیف یا نقصان دیا جائے کسے؟ والدہ. والدہ آپ دیکھیں اردو کی طرح والدہ کیا لکھیں گے؟ والدہ. ہم بھی ایسے لکھتے ہیں، عربی میں کیا ہے؟ والدہ تن. آگے کسی ماں کو، کسی والدہ کو، نہ وہ نقصان دیا جائے کسی ماں کو، کسی والدہ کو. اور کس کو نہیں دینا؟ کس کی وجہ سے نہیں دینا؟ بازر بھی باوجہ ولد. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اولاد بھی کہتے ہیں، ولد بھی کہتے ہیں اولاد کو. ٹھیک ہے، باوجہ اولاد کے ہی اس کی، یہ ہی کی ضمیر شوہر کے لیے آ رہی ہے. شوہر کو تنگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، نہیں پہلے ہاں آئے گا، سوری پہلے ہاں آ رہا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نہیں چلے گی. بی والدہ ہا، بی والدہ، یہ ساتھ بوجہ اولاد کے ہاں اس کی، یعنی اس ماں کی مؤنث کی ضمیر ہے کہ ساتھ اولاد کی وجہ سے، بوجہ اولاد کے، اس کی اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ دی جائے. وہاں اور لا نہ، اور نہ ہی، یہاں پہ ہی بھی لکھیں گے ہم، اور نہ ہی مولود. ابھی ہم نے لکھا میم والا واو لام دال ولد اولاد، اور مولودہ، اور نہ ہی مولود، اور نہ ہی بچے والا مطلب باپ کو، نہ ہی باپ کو. لا واسطے ہو اس کے، ہو کی ضمیر اس باپ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں کیا کہا ہے؟ نہ نقصان پہنچایا جائے کسی ماں کو بوجہ اولاد کے اس کی، اور نہ ہی باپ کو بوجہ اس کے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو ٹیڑھا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے سینٹر ہونا نظر ہے نا، سینٹر میں، اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ میں مٹا دوں گی اس کو بھی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے آیت. آگے ہم چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ واں اور الا اوپر. اب کس کی بات ہونے لگی ہے؟ بیوہ کی. آگے ظاہری سی بات ہے، اس سے پہلے طلاق کیا ہوتا تھا، اب بیوہ کی بات ہونے لگی. بیوہ کے لیے کیا حکم ہے؟ واں اور
اور علا اوپر. اب جو پیچھے سارا ہم نے پڑھا ہے, کیا پڑھا ہم نے؟ دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ کھانا پینا اس کا, اس عورت کا, اور لباس اس کا. اور ہم نے کیا پڑھا کہ تنگ نہ کیا جائے. اور یہ جو خاص کام ہے, یہ کام بیوہ کے لیے پہلے پڑھا. اب کس کے لیے؟ ہم نے پہلے طلاق یافتہ کے لیے پڑھا, بیوہ کے لیے. یہی کام علی اوپر, اگر شوہر زندہ ہے تو شوہر پر ہے, اگر نہیں ہے تو علی اوپر الوارث. الوارث, ٹھیک ہے, کس پر ہے؟ وارثوں پر. وارثوں میں کون آتا ہے جی؟ جب باپ نہ رہے, بیوہ ہے اور وہ حاملہ ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو کھانا پینا لباس علی اوپر. وارثوں کے وارثوں میں جی دادا پہلے آتا ہے. اگر دادا زندہ ہے تو پہلے دادا ہے, اور اگر دادا نہیں ہے تو تایا, چاچا, یہ سارے رشتے اس خاندان کے اوپر اس شوہر کی وراثت میں سے اگر بچتا ہے, اور وہ سب اس کو جو اس کے لیے جو بچتا ہے دادا, اسی لیے دادے کا انشاءاللہ وارثوں میں وراثت پہ جائیں گے تو ہم بات کریں گے. ایسے بچوں کے لیے, ایسے پوتوں کے لیے, یا پوتی پوتے جو بھی ہیں, ان کے پھر وارث ان کے حقدار ہوتے ہیں سارے کام نپٹانے کے. مثل و مثال, مانند, طرح. مثال, مانند, طرح مطلب ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ذالکا, اس کے, کس کے؟ یہ ذالکا کی جو اشارہ ہے کس طرح, اس کے, بالکل اس کی طرح سے جیسے شوہر پر ہے, اسی طرح اس کے وارثوں کے اوپر اس بیوہ کا سارا معاملہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا. آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ فَإِن, اب کیا ہے؟ فاپس ان, اگر. یہاں پر ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری مائیں دودھ پلائیں, پس اگر. ارادہ, پھر وہ کیا ہے؟ ارادہ کریں. اب ارادہ کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ دال تو آ رہا ہے اس کے ساتھ, پھر آگے الف آ رہا ہے, دونوں کے لیے تثنیہ. اب یہاں کسی ایک کی تو بات نہیں ہے نا, دونوں میاں بیوی کی بات ہے. پس اگر ارادہ کریں, پس اگر دونوں ارادہ کریں. کون دونوں ارادہ کریں؟ وہ دونوں ارادہ کر لیں. کون دونوں؟ میاں اور بیوی, شوہر اور بیوی, شوہر اور بیوی. ظاہر ہے ماں اور باپ ہیں دونوں, شوہر اور بیوی ہیں. کس بات کا ارادہ کر لیں؟ فصالن, فا, سواد اور لام کے ساتھ فصالن. یہ فصالن ابھی سمجھتے ہیں اس کو مٹا کر. پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالن کا. یہ فصل کیا ہے؟ ہم اس فصل کو پہلے دیکھیں گے, یہاں سے فصالن کیسے بنتا ہے. فا, سواد, لام, فصل کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو فصل ہوتی ہے جو ہمارے ہاں فصل ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا فصل کون سی ہوتی ہے؟ فاصلہ. اس سے فاصلہ بنتا ہے. اور فاصلہ کیا کہتے ہیں؟ کھلتا چلے جانا. کسی چیز کا فاصلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھلتی چلی جاتی ہے, فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ فصل کیسی ہوتی ہے؟ جو فصل ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے. جب پوری فصل ہوتی ہے کٹ جاتی ہے, چھٹ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اپنی اس سے چھٹ جاتی ہے. اور فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ بڑھتا چلا جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ کٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے سب کچھ, ہے نا. تو ختم کروانا یا چھڑوانا, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ چھٹ جانا. تو فصالن کا مطلب یہاں سے بنتا ہے بس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں. فصالن, فا, سواد, لام, اور فصالن, کس کا؟ چھڑوانے کا. چھڑوانے کا, ختم کروانے کا, چھڑوانے کا. کس چیز کو چھڑوانے کا, ختم کروانے کا؟ ان ترادن, ان بارے میں بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ کس کس کے لیے آ رہا ہے؟ سے کے لیے. سے, کس سے؟ ترادن. اب یہ روٹ ورڈ دیکھیں کیا ہے؟ را دن. یہ کیا ہے؟ تا, باہمی, باہمی آپس کی. رازن, رضامندی, ٹھیک ہے. الف اس میں دونوں کے لیے آ رہا تھا, ٹھیک ہے. ترادن, آپ دونوں کی باہمی رضامندی, دونوں کی باہمی, یہاں سے آ گیا رضامندی,
دونوں کی رضامندی، زور زبردستی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیا کہ زور زبردستی نہیں ہوگی، دونوں کی آپس کی کیا ہوگی جی، رضامندی ہوگی. فسالن چھڑوانا کیا ہے جی، دودھ چھڑوانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا، لیکن یہاں پہ آپ دودھ چھڑوانا ہے، دودھ یہاں پہ لکھیں آپ، دودھ کا چھڑوانا، فسالن دودھ کا چھڑوانا. انترادن آپ دونوں کی آپس کی رضامندی سے، دونوں کی باہمی رضامندی سے یا آپس کی رضامندی سے. من ہما، من سے، ہما ان دونوں کی، یہاں پہ دونوں کے لیے دوبارہ سے آ گیا، دیکھیں، من سے، ہما ان دونوں کی، من ہما، یہ کی بن جاتے ہیں ان دونوں کی، یہ ہما ہے، ان دونوں کی، دونوں میاں اور بیوی کی، ماں باپ کی رضامندی سے. اور کس سے؟ وہاں اور تشاور، تشاور، تشاور میں بھی روٹ ورڈ ہمیں پتہ چلے گا، یہ تاب پھر باہمی کے لیے آ رہا ہے، باہمی آپس کی، کس چیز کی؟ روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ شور، شین واو را، شور. شور کسے کہتے ہیں؟ مشورے کو، اس طرح میم لگائیں اور را، مشورہ بن جاتا ہے نا. تو اس میں شور روٹ ورڈ ہے، شار کیا ہے؟ وہ ہے، اور اس میں واو آیا اس کے اندر، تشاور، آپس کی مشاورت سے، مشاورت سے یا پھر مشورے سے، مشورے سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کی آپس کی مشاورت سے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما دیا کہ دونوں کی رضامندی اور دونوں کی مشاورت سے یہ کام ہوگا، چھڑوانا. یہاں پہ چھڑوانے کا کیوں کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ کوئی طلاق والا معاملہ ہو رہا ہے تب بھی، اور اگر وہ بیوہ ہے تب بھی، اس کی کہیں آگے شادی والا معاملہ ہے، کوئی رشتہ طے کرنا ہے، تو رب ہمارا بڑا حکمت والا ہے. اور یہ 2 سال تو نہیں بیٹھی رہے گی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عمر بھی اس کی بڑھ جائے گی اور وہ بھی ہو جائے گی، رشتہ بھی نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورت انکار بھی کر سکتی ہے کہ مجھے نہیں پلانا، تو پھر ذمہ داری کس کی آ جاتی ہے؟ مرد کی. بچہ مرد کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے بھی ہے وہ بچہ مرد ہی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اول تو زور زبردستی نہیں، لیکن دونوں کی باہمی رضامندی ہو کہ یہ والا معاملہ ایسے ہیں، ہمیں ایسا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا جناح، ویسے تو حکم ہے کہ سب پلائیں، مگر یہاں پہ کیا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں، فا پس لانا یا نہیں، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی گناہ یا کوئی حرج، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ یا حرج نہیں اس کنڈیشن میں اگر وہ بچے کو دودھ نہ پلائیں، ٹھیک ہے. کس پر؟ علیہما، اللہ اوپر، ہما ان دونوں کے، نہ ماں، ان دونوں کے، نہ ماں پر نہ باپ پر، دونوں پر. باپ زبردستی نہیں کرے گا، ماں بھی باہمی مشاورت سے وہ دونوں یہ کام کر لیں گے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وہاں اور ان اگر، اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہاں اور، ظاہر ہے وہ نہیں دودھ پلائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں اور ان اگر، مرد نے یہ سارا کام کس کے؟ مرد کے ذمے. کس مرد کے ذمے؟ جس کا وہ بچہ ہے، فرمائے گا. اب وہ مرد کیا کر رہا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے؟ ان یہ کہ اردتم، پھر ارادہ آ رہا ہے، را واو دال رود ارادے کا روٹ ورڈ ہے، اور واو اس میں سے حروف علت ہے، الف واو یا، اور یہ گر جاتا ہے، تو کیا ہے؟ ارد ہو گیا. اب کیا؟ ارد، پہلے ارادہ ہوا، اب ارد ہو گیا. اگر وہ ارادہ کرے، اگر وہ ارادہ کرے، یہ مرد جو بچے کا باپ ہے ارادہ کرے، نہیں بلکہ اردتم ہے، وہ نہیں آئے گا، اردتم، اگر ارادہ کرو تم، اگر ارادہ کرو تم کا تم نہیں آئے گا، مطلب سب کو حکم دیا جا رہا ہے. اردتم، اگر ارادہ کرو تم، ان یہ کہ تسترضعوا، اب اس لفظ کو ہم پھر لمبا ورڈ ہے، سب مٹائیں گے، دیکھیں گے کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر ارادہ کرو تم، اگر چاہو تم، ان یہ کہ تم، سینتا کوشش کے لیے، میں نے آپ کو بتایا تھا سینتا سینٹر میں کوشش
تم کوشش کرو. ٹھیک ہے, کس کی؟ را زواد این رضا روٹ ورڈ ہے. را یہاں پر آیا اور زواد اور این بھی آ گیا دیکھیں, اور واو اس کا جمع کے لیے. تم جمع کیا وہ ہے نا, تم کوشش کرو رضاعت کروانے کی, دودھ پلوانے کی, دودھ پلوانے کی. ڈیفینیٹ سی بات ہے, جمع کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دودھ پلواؤ, یا اب ہم یہاں کوشش کو جب ختم کریں گے تو کیا جملہ بن جائے گا؟ ویسے تم کوشش کرو دودھ پلانے کی, کس لیے آ رہا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ. لیکن اگر یہ نہ لکھی ہم کوشش, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم دودھ پلوانا چاہو, تم دودھ پلوانا چاہو. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ سی بات ہے, ظاہری اللہ تعالی کس کو پلوانا ہے؟ اولادکم, اولاد کو, کم تمہاری, اولاد کو اولاد ہوگا, کم تمہاری. اگر تم دودھ پلوانا چاہو اولاد کو تمہاری, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے, فلا جناح, فا پس لا نہیں, فا پس لا نہیں, پھر اگین آ رہا ہے پس نہیں, جناح کوئی گناہ, کوئی گناہ, کوئی حرج. اس کس بات میں؟ یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہیں, اللہ تعالیٰ کو گائے تو اس وقت بھی موجود تھی, یہ تو نہیں کہ گائے آ جائیے, یہ بھینس آ جائیے, گائے تب بھی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ نہیں کوئی گناہ اللہ اوپر, کم تمہارے, اوپر تمہارے. کس چیز کا گناہ نہیں ہے؟ اذا, جب, اذا پہ زبر آ رہی ہے, جب, جب مطلب آئندہ بھی جب ایسا ہو. آپ پتہ, میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس طرح زبر آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے. جب سلم تم, سین لیم لام میم سلم اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ سلم کا مطلب آپ کو پتہ ہے اسلام بھی ہوتا ہے, اور سلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا. اگر پڑھنے سر تسلیم خم کر دینا, فرما بردار ہو جانا, جو ہم سمجھاتے ہیں آپ کو, اور مسلمان کو بھی کہتے ہیں, اور جھک جانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر تسلیم خم اگر ہم دیکھیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے سر کو جھکا دیا, اپنے آپ کو حوالے کر دیا, حوالے کر دیا. کس کے؟ اپنے رب کے. بس تیری مرضی چلے گی, ہماری نہیں چلے گی. تو یہاں پہ جب یہ سین کے اوپر لام پہ شت آتا ہے, سین لام سلم, تو اس کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا. ٹھیک ہے, جب حوالے کرو, آگے کیا آ رہا ہے؟ تم, سلم تم, جب حوالے کرو تم, یا حوالہ کرو, تو حوالے کرنا ہوگا. جب حوالے کرو تم, کس کے حوالے کرنا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو ہی دیا جاتا تھا بچہ, جیسے کہ اللہ کے وسلم کی جس کو دودھ پلایا تھا حلیمہ, ہے نا, دائی حلیمہ جن کا نام تھا, تو اس وقت ایسے عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے, کون سی عورت دودھ پلائے گی؟ وہ عورت دودھ پلائے گی جس کا اپنا بچہ دودھ پیتا ہوگا, اسی کے دودھ آتا ہوگا, وہ پلائے گی. تو وہ یہ تو نہیں کرے گی اپنا سارا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے, تو اس بچے کو حوالے کرنا پڑے گا, اس عورت کے حوالے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب حوالے کرو تم, اور ایک بچے کو حوالے کرنا, اور پھر کیا دینا ہے بچے کو؟ سورت کے حوالے کرنے کے بعد کیا اس کے ساتھ؟ معاوضہ طے کرنا ہے, اور پھر معاوضہ جب دینا ہے وہ بھی حوالے کرنا ہے. جب بچہ حوالہ کرو یا پھر تم معاوضہ دو, تو پھر کیا کرو؟ ماں جو, یہ اب حوالے کی طرف کہا جا رہا ہے, ماں جو معاوضے کی طرف کہا جا رہا ہے, جو کی معاوضے کی طرف آ رہا ہے. جب حوالہ کرو تم, جو آتے تم, جو دیا تم نے, الف کے پر حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہے, اور پورا کا پورا موجود ہے. دیکھیں تا اور یہ یا, پورا کا پورا روٹ ورڈ موجود ہے. جو دو تم, ٹھیک ہے, جو دو تم, دو بھی آ سکتا ہے, تم جو دیا تم نے. ٹھیک ہے, جو طے کر لو تم, جو دیا تم نے ہو. تو حوالے کرو تم, کس طرح سے حوالے کرنا ہے؟ اس خاتون کو ذلیل نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی اس کے ساتھ, جس کو دودھ پلانا ہے. دودھ پلانے کے معاملے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کی رضائی ماں ہے, وہ عورت اس کی
رضائی ماں ہے، اس کو بچہ حوالے جب کرنا ہے تب بھی عزت کے ساتھ، اور جب اس کو اس کا معاوضہ دینا ہے تب بھی عزت کے ساتھ. کیسے لکھا ہے؟ بالمعروف. بالمعروف جب بھی آتا ہے ساتھ بھلائی کے، ساتھ نیکی کے، ساتھ بھلائی کے، ساتھ دستور کے. دستور بھی آ سکتا ہے جو قانون کے مطابق طے کیا ہے، یا دستور کے ساتھ، اچھی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس کا سارا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے. کیا کہا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور جب ارادہ کرو تم، ان یہ کہ تسترضعوا، تم دودھ پلوانا چاہو، اولادکم، اولاد کو تمہاری، فلا جناح علیکم، بس نہیں کوئی گناہ، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا سکتے ہو. اذا جب سلم تم، حوالے کرو تم، ما جو آتے تم، جو دیا تم نے، بالمعروف ساتھ دستور کے، واتقوا اللہ، اور دراصل جو دیتے ہیں ہمیشہ وہ دودھ پلواتے ہیں کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور وہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ پھر بڑے ظالم بھی ہو جاتے ہیں اور ذلیل کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ کوئی، کیونکہ یہ دودھ کا ایسا حساب ہے کہ کوئی کس نے کلو پلائے، دودھ 2 کلو پلائے تو حساب نہیں ہے، یہ تو وقت کا حساب ہے، نہ کوئی چیز ناپی تولی نہیں جا رہی، تو کہیں ایسا نہ تم کسی کا حق مار دو، اسی لیے منع فرمایا. اور پھر ساتھ ہی کہا وہاں، اور پھر کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اب تو یہ آپ کو ورڈ آ گیا، تقوی کرو، ڈرو. اولف جمع کے لیے تم ڈرو، کیونکہ یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں اور تم نے اللہ کو حاضر ناظر کا کام کیا ہے، تم ڈرو اللہ سے. یہ یاد رکھو کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اتقوا اللہ کا ہے، تم ڈرو. وہاں اور عالم، عین لام میم علم ہے، جاننا، اور والف جمع کے لیے اور تم جان لو، فعل امر ہے جمع مذکر کو، اور تم جان لو. کیا جاننا ہے؟ انا کے بے شک، انا بے شک ہوتا ہے، ہم نے بار بار آپ کو بتایا انا بے شک ہوتا ہے، لیکن جب زبر اوپر آ جاتا ہے تو چھوٹی سی کیا آ جاتی ہے؟ لازم کرنے کے لیے، کہ بے شک، زور دینے کے لیے، کہ بے شک، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بازر بھی ساتھ ما جو، ساتھ جو بھی، تعملون، تا تم، عین میم لام عمل کرتے ہو، واؤن جمع کے لیے، تم عمل کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو بھی لکھا جاتا ہے، تم کرتے ہو. عمل کا مرنا، عمل کا مطلب ہی کرنا ہوتا ہے. جو تم کرتے ہو وہ کیا ہے؟ بصیر ہے. با سواد را، بصر دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے، وہ ہر طرف سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت نمبر پوری ہماری کافی لمبی آیت ہے، 233 نمبر آیت، جس کا میں آپ کو ترجمہ با محاورہ پڑھ کے سناتی ہوں. اس سے پہلے میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سنایا. اور تمام مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے. جو چاہتی ہے عورت یا مرد کے دودھ کا، مرد چاہے نہ چاہے، اگر عورت چاہے تو یہ بھی یاد رکھیں، اگر عورت چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے تو مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کو کھانا اور ان کا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزادی دی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے زور زبردستی دودھ پلوایا جائے. ٹھیک ہے. کسی اس جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے. کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے مگر جو اس کی گنجائش ہو، جو اس کی وسعت ہو. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ اس مرد کو جس کا کہ وہ بچہ ہے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، یعنی اگر بیوہ ہے تو پھر اس کے وارث کی ساری ذمہ داری پوری کریں گے. پھر اگر دونوں آپس کی ذمہ داری باہمی مشورے سے وہ دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ باہمی دودھ چھڑوانا بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو باہمی کہا گیا ہے نا، کسی کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کسی خاتون کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اصل وجہ ہو، اصل والا عذر ہو، تو پھر اس کے مطابق سے اگر تو وہ دونوں ہیں آپس میں ساتھ نہیں رہ رہے تب بھی، یا کوئی بیماری کوئی عذر ہے تو پھر وہ کسی دودھ پلوا سکتے ہیں. تو پھر کیا ہے، جب وہ دودھ پلوائیں تو اگر تم چاہو
اگر دودھ چھڑوانا چاہو تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے سے مطابق پورا ادا کر چکو جو تم نے دیا. مطلب یہاں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دودھ کس کا پلوانا ہے جی؟ عورت کا. لیکن اگر اب اس وقت نہیں ہے تو گائے وغیرہ کا بھی دودھ پلوایا جا رہا ہے تو بھی اسے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے پھر بیوہ کے لیے آ رہی ہے. یہ آیت جو ہے اگلی آیت نمبر ہے جی 234. ٹھیک ہے، 2 آیات ہماری آج پھر ہو جائیں گی، لمبی لمبی آیات ہیں. اور وہاں اور الذین وہ لوگ، وہ جو میں آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جو الذین ہے یہ پوائنٹنگ کا ورڈ ہے. وہ جو وہ جو کون ہے جی؟ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اشارے کے ورڈ ہے. وہ لوگ جو، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یتوفون. ٹھیک ہے، یا وہ تا وفا، روٹ ورڈ کیا ہے؟ واؤ فا یا وفا. وفا کیا ہوتا ہے؟ وہ وفا کر جاتے ہیں، پورا پورا چلے جاتے ہیں. شد جب اس پہ آتی ہے خاص طور پر تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا کے لیے آ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل شد آتی تو بات ڈبل ہو جاتی ہے. تو وہ یہاں پہ ہم اسے کہیں گے وہ پورا پورا لے لیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ الف واؤ یا حروف علت ہے تو یہاں سے یا گر گیا ہے، دیکھیں. اور ورڈ کیسے بنا ہے؟ یتوفون، واؤ آ گیا اور فا بھی آ گیا، یا گر گیا اور اس پر شد آ گیا، اور واؤ جمع کے لیے. وہ کیا کیے جاتے ہیں؟ پورا پورا لیے جاتے ہیں. جب جان اور سب کچھ پورا چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. وہ فوت کر دیے جاتے ہیں، وہ فوت کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فوت کا روٹ ورڈ الگ آئے گا، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہاں پر فوت کر دینا یا مر جانا، وہ ان کی جان پوری کی پوری لے لی جاتی، پورے کے پورے وہ چلے جاتے ہیں، تو نیند ہوتی ہے، مطلب فوت ہو جانا. وہ لوگ وہ فوت کر دیے جاتے ہیں من سے، تم میں سے، تم میں سے. من سے کے لیے آ رہا ہے تم میں سے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَذَرُونَ، اور یا وہ واؤ زال را وزر، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا. اور اس میں سے واؤ کیا ہے؟ حروف علت، الف واؤ یا حروف علت ہے. اس میں سے واؤ گر جائے گا اور یا کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ زال آ رہا ہے، اور واو نون آگے جمع کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یزارونا، یزر پورا آیا، زال اور را آیا، اور واو نون جمع کے لیے آیا. وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. کس کو چھوڑ جاتے ہیں؟ ازواجن، ازواجن. ہمارے ہاں ایک ہی بیوی ہوتی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی بہت زیادہ بیویاں ہوتی تھیں. کچھ بیویاں، ٹھیک ہے، کچھ بیویاں یا چند بیویاں یا سمپل بیویاں بھی لکھا جا سکتا ہے. وہ چھوڑ جاتے ہیں کچھ بیویاں یا بیویاں، یا تربسنا. اب بیواؤں کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ بیوہ سے کہا جا رہا ہے وہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے، تو بیوہ کیا کرے گی؟ یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ کے لیے کہا تھا وہی ورڈ یہاں پہ ہے. یا وہ یا را باس اور ربس روٹ ورڈ، روکے رکھنا، انتظار میں رہنا. پہلے بھی ہم نے یہ ورڈ کیا، را اس کے ساتھ آ گیا، یا تربسنا. ٹھیک ہے، با سواد یہ رہا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ سواد چھوٹی شکل میں آیا اور ساتھ ہننا لگ گیا. یا تربسنا، وہ کیا کریں؟ وہ انتظار، وہ روکے رکھیں، وہ روکے رکھیں یا انتظار میں رکھیں. انتظار بھی اس کا ورڈ ہوتا ہے، انتظار میں رکھیں. وہ روکے رکھیں یا انتظار میں روکے رکھیں کس کو؟ بازر بھی ساتھ انفسہن. انفس یہ پہلے بھی ورڈ آیا تھا. نفس کو کہا جاتا ہے، نفس کا مطلب ہوتا ہے خود کو، اپنی جانوں کو. ہننا وہ عورتیں، ٹھیک ہے، ہننا ساتھ خود کو یا اپنی جانوں کو، جانوں کو. وہ عورتیں، ہننا وہ عورتیں. کون سی عورتیں؟ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، بیواؤں کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ انتظار میں روکے رکھیں ساتھ وہ عورتیں بِأَنفُسِهِنَّ، خود کو، اپنے آپ کو وہ روکے رکھیں عورتیں.
ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں ان بیواؤں کے لیے کہا گیا ہے. کس لیے روکے رکھیں, کتنا عرصہ روکے رکھیں, یہ عدت ہے. یہ کیا آنے لگی ہے جی, بیوہ کی عدت, عدت بیوہ کی. ٹھیک ہے, ہم باقی پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ, آگے جا کے یہ ساری بات اور بھی آئے گی دوبارہ. یہاں پہ کتنے عرصہ رکنا ہے, اربعۃ, 4, اربعۃ, اربعۃ 4, رابع ربع کتنے ہیں, اربعۃ 4, شین ہارا شہر مہینہ, 1 مہینہ, اشہر مہینے, 4 مہینے, اور کتنے, وا اور اشرا, عین شین را اشر کہتے ہیں 10 کو, اشرا, اشرن 10 دن, 4 مہینے 10 دن. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن. کیوں, وجہ کیوں ہے, اس وجہ سے کہ دکھ اور تکلیف, دکھ اور تکلیف ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا جو نظام ہوتا ہے اندر کا, خاص طور پہ لیڈیز کا جو نظام ہوتا ہے اندر کا, وہ اتھل پتل ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو حیض کے معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں, حیض کے معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, دکھ ہے اور تکلیف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عدت کے لیے تو اتنی سختی کی ہے کہ لازم کی جائے, جوان عورت ہو یا بیوہ ہو. حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے بعد, خاص اس کے مر جانے کے بعد بیوہ عدت پوری کرتی ہے, وہ شوہر کو اس کا آخری تحفہ ہے, شوہر کو آخری تحفہ. ٹھیک ہے, تحفہ بھی لکھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے, تو وہ شوہر کو آخری تحفے کی طرح ہوتی ہے. تو یہ اس کی فرما برداری میں اس کے ساتھ اسے ساری زندگی گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری اس کی 4 مہینے 10 دن. فائزہ, فا پس, اذا جب, پس جب, پھر آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, بلغنا, با لام غین, بلغ روٹ ورڈ ہے, ہم جانتے ہیں بلغ کا مطلب پہنچنا, بہت دفعہ پڑھ لیا ہم نے. بلوغت کی عمر بھی اس سے بنتی ہے. اور نون عورتوں کے لیے آ رہا ہے, جب پہنچ جائیں, پہنچ جائیں, کون, عورتیں. ٹھیک ہے, جب پہنچ جائیں عورتیں, کس کو پہنچ جائیں, اجلہن, اجل کسے کہتے ہیں, ایک خاص وقت کو. اجل موت کو بھی کہتے ہیں, لیکن خاص وقت کے لیے مقررہ وقت. ٹھیک ہے, ہننا, ان عورتوں کا. کن عورتوں کا, ان بیوہ کے لیے کہا جا رہا ہے, ان عورتوں کا. ٹھیک ہے, مقررہ وقت کو لکھ سکتے ہیں یا پھر عدت. یہ مقررہ وقت کیا ہے, عدت. تو یہ یہاں سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ, پس جب پہنچ جائیں عورتیں مقررہ وقت کو ان عورتوں کی, یا عدت کو ان عورتوں کی. ٹھیک ہے, پس جب وہ پہنچ جائیں عدت کو وہ عورتیں, تو پھر کیا کریں, فلا جناح, فا پس لا نہیں, پس نہیں, جناح کوئی گناہ. بار بار آ رہے ہیں ورڈ, اب تو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی, مگر پھر بھی میں لکھ دیتی ہوں تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو. بس نہیں کوئی حرج, کوئی گناہ, کس کے اوپر, علیکم, علی اوپر, کم تمہارے. کم کی ضمیر کس کے لیے, مردوں کے لیے. سارے احکامات مردوں کو دیے جا رہے ہیں. بلکہ سورۃ طلاق میں آئے گا کہ جب ان کا دن شروع ہو, بیوہ کا یا طلاق یافتہ کا, اس دن سے ان کی گنتی شروع کر دیں. کس کی گنتی, عدت کے دنوں کی گنتی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بس نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے, نہیں کوئی حرج اوپر تمہارے. یہ مردوں کی ضمیر ہے, عورتوں کے لیے کننا آتا ہے, مردوں کے لیے کم آتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے کیا ہے جی, کیا کس چیز میں, فی بیچ, ما جو, بیچ جو, فا عین لام فعل کرنا. ہم سب کو پتہ ہے, بچپن سے پڑھ رہے ہیں فعل کی تعریف, کرنا. ٹھیک ہے, اور ساتھ آ رہے ہیں نون, جو وہ کریں, جو کریں وہ عورتیں. ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ لکھ رہے ہیں نا, کریں, جو کریں وہ عورتیں, وہ عورتیں یا عورتیں, وہ عورتیں بھی نہیں آئے گا, عورتیں. تو جب ہم لکھیں گے جو وہ کریں, با محاورہ, جو وہ کریں, کون, عورتیں, عورتوں, نون عورتوں کے لیے آ رہا ہے. بھی جو وہ کریں, اس کے بعد وہ اپنے ساتھ جو بھی کریں.
شادی کر لیں اور کہیں اور چلی جائیں تو بیوہ کو اب حکم زیادہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں وہ کرے گی عدت پوری، اس کو کوئی نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں نکالنا، ٹھیک ہے۔ فی بیچ، یہ بیچ مطلب آ رہا ہے دوبارہ آیا ہے، بیچ کا مطلب یہاں پہ کیا آئے گا؟ بارے میں، با محاورہ بارے میں۔ انفسہن، انفسو پہلے بھی ہم نے لکھا ہے، انفسو جانوں کے ساتھ یا خود اپنے ساتھ، ہننا ان عورتوں کی، یعنی خود اپنے ساتھ وہ پھر جو مرضی کرنا چاہیں اپنے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیچ جو وہ کریں عورتیں بارے میں ان عورتوں کے یا خود اپنے بارے میں جو بھی کرنا چاہتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں، ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہیں، وہیں رہنا چاہتی ہیں، یہ ان کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ بالمعروفی، کرنا کیسے؟ بالمعروفی، بار بار کیوں آتا ہے معروف؟ ساتھ دستور کے، قانون کے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں تو بھی دستور یا قانون کے مطابق، یعنی کسی سے کہہ کے کہ یہ کرنا ہے، ولی بنا کر ہوگا، اور اگر وہ ایسے ہی رہنا چاہتی ہیں تو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے۔ جو بھی اپنے حق میں بات کرنا چاہیں گی، اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں گی، نیکی کے ساتھ، معروف یا دستور کے مطابق۔ واللہ، اور اللہ بازید بھی ساتھ، ماں جو، ساتھ جو، تا تم، عین میم لام عمل، پھر دوبارہ آ رہا ہے وہی واؤن جمع کے لیے، وہاں پہ بصیر آیا تھا، یہاں پہ کیا فرق ہے؟ تم عمل کرتے ہو یا تم کرتے ہو؟ خبیر، یہاں پہ خبر کے ساتھ، روٹ ورڈ خبر ہے اور یہاں اس میں آ رہا ہے، وہاں پہ بصیر تھا، یہاں خبیر، خوب اچھی طرح سے باخبر ہے، اچھی طرح سے ہر چیز سے باخبر ہے، ہمیشہ سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کا ہم با محاورہ، وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 راتیں انتظار میں رکھیں، اور پھر جب اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو اپنی جانوں کے بارے میں وہ معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح سے باخبر ہے۔ مطلب بیوہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے، سورہ نور میں آیا ہے کہ سب کا نکاح کر دو، اپنے جو بیوہ ہیں یا کوئی رنڈوے ہیں جو بھی ہیں ان کے نکاح کرو، نکاح کی اتنی امپورٹنس ہے، لیکن پھر بھی بیوہ، اس کے بچے ہیں، اسے بچے نہ چھڑوائے جائیں، اگر وہ چاہتی ہے اسے پوچھا جائے، اس کی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کیے جائیں، خاص طور پہ بیوہ کے لیے کہا ہے جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقني تفکرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ہم اسی آیت سے آگے سٹارٹ لیں گے، یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بیوہ اور طلاق یافتہ کے بارے میں جو ایک ضروری بات کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیر کو کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں اجازت۔